السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله. 1 منٹ دیجیے مجھے. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک الحمدللہ. اور کیسا گزر رہا ہے ذوالحجہ؟ اچھا، تیاریاں ہو گئی آپ کی 9 ذوالحج کی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیر فار آسکنگ. اچھا جی، دعائیں نوٹ ڈاؤن کر لی آپ نے کہ کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ کچھ ایسے نیک اعمال جو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو انجام دیں ذوالحجہ والے دن. یس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایک لسٹ بنائیے جو کام آپ کر سکتے ہیں ذوالحجہ والے دن، سوری عرفہ والے دن. آپ اس دن اس کو ضرور کوشش کریں کہ وہ کام سارے آپ مکمل کریں خیر و عافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سو الحمدللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہوگا، اور جو ہے اس کے بعد کل فرسٹ لاسٹ اینڈ دین ہمارا 9 کو لاسٹ سیشن آف دس سیریز ہوگا باذن اللہ تعالی. سو الحمدللہ اس سفر میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اسباق کے ذریعے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہر کسی کے دل کے بڑے قریب ہوتا ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری فیملی سے ہوتا ہے، ہمارے خاندان سے ہوتا ہے، ہماری اولاد سے ہوتا ہے، اور والدین سے ہوتا ہے، یعنی نسلوں تک رہنے والی میراث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور جیسے ذکر کیا جاتا ہے نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو ہم کہتے ہیں قرۃ اعین، اور یہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایسے تو ہم یہ دعا کو کثرت سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. ہم دوسروں کو بھی یہ دعا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے اور کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا؟ یعنی ہمارے جو والدین ہیں ان سے یہ بات کا سوال ضرور ہوگا کہ انہوں نے ہماری تربیت کیسی کی، انہوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی، انہوں نے ہمارے حقوق کیسے ادا کیے. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم سے سوال ہوگا، ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. سوری، میرے جو قرۃ اعین ہیں وہ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں آج. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کے. تو ہمارے والدین سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے ہماری تربیت کیسے کی، اور ہم سے بھی ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. اور ایک مومن کے دل میں خواہش کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے لیے بوجھ نہ بنوں، یعنی آخرت والے دن میرے ماں باپ کے لیے میری وجہ سے کوئی شرمندگی ان کو اٹھانی نہ پڑے، اور میں کوئی وجہ نہ بنوں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو. ہر کسی کو شاید کہیں نہ کہیں یہ ایک خوف ستاتا رہتا ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بوجھ بنے ہمارے ماں باپ کے لیے آخرت والے دن. اور کبھی بھی ہم ایسا سبب نہ بنے کہ ہماری وجہ سے ان کو دنیا میں پریشانی اٹھانی پڑے اور آخرت میں پریشانی اٹھانی پڑے. اور سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے،
تو سبحان اللہ، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت بات سامنے آتی. صرف یہ نہیں کہ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا فرمائی، بلکہ اس وقت یعنی جب انہوں نے یہ دعا کی، جب یعنی یہ جو دعا ہے نا جو پرٹیکولرلی انہوں نے صالح اولاد کے لیے مانگی تھی، تو یہ دعا انہوں نے کس وقت مانگی؟ جب وہ آگ سے نکل کر جا رہے تھے، یعنی اپنے والد سے دور ہو رہے تھے، اپنی قوم سے الگ ہو رہے تھے، اور اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے جسے لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. اور اس سے پہلے انہوں نے پتہ کیا دعا کی تھی؟ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا فرما. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ سفر کتنا دل کو چھو لینے والا ہے. ایک لمبا عرصہ اولاد کے بغیر گزرا ان کی زندگی کا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر انہی کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آنا پڑا، اور کئی سال بعد اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے. پھر اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی کہ اولاد بھی دیکھی اور اپنے پوتا پوتی بھی دیکھے، اور آخر میں نسلوں کے درمیان دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر یہ خوبصورت دعا ہمیں سکھاتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور سوال یہ ہے قرۃ عین آخر محسوس کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ اس کا نا ایک بہت خوبصورت انالوجی یہ ہے، کیونکہ مکہ جو ہے وہ صحرا میں ہے، یعنی ڈیزرٹ، اور وہاں پہ بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، اور جب سفر کرتے تھے لوگ تو وہ بھی اونٹوں پہ کیا کرتے، بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا. اور جب آپ اتنا دھوپ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیزرٹ ہوتا ہے تو ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس کی جو ریت وغیرہ ہے نا وہ بھی آنکھوں کو بڑا پریشان کرتی. اور جب آپ ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، یا ایسا جیسے شام ڈھل رہی ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، تو یا پھر آپ پانی کو دیکھ لیتے ہیں اس صحرا میں، تو آپ کو کیسے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے دل میں وہ چیز اتر جاتی ہے کہ کتنا سکون ہے اس منظر میں. تو ایک تو لٹرل سینس یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی ٹھنڈک محسوس. اور مومن کے لیے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت معنی یہ ہے، یعنی جب ایک انسان، جب والدین اپنے کسی بچے کو یا ہم اپنے کسی قریبی کو اللہ کے قریب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی ان کو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پر غور کرتے ہوئے، اپنے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چنتے ہوئے اور اپنی رضا سے اللہ کی طرف آتے ہوئے، یہ منظر جو ہے نا دل کو بڑا سکون دیتا ہے. اور یہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بچے کا میڈیکل میں آ جانا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نہیں، اٹس ناٹ دیٹ. آپ کے بچے کا کمپٹیٹیو ایگزام کریک کر لینا، بہت اچھا آپ کے بچے کو رشتہ مل جانا، اور اس طرح کی جاب مل جانا جہاں پہ اتنی سیلری بڑی اچھی اور یہ ساری کچھ چیزیں، یہ دنیاوی کامیابی. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ بچے کا تعلق اللہ سے اور دین سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی اچھے نمبرات لانا یا کوئی مقام یا شہرت پا لینا، بلکہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا دیکھنا، یہ دل کو الگ طرح سے ٹھنڈک دیتی ہے چیز، ہے نا. اور پھر یہی چیز ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام کے والد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الولد
अअल्लिमुकुम, ठीक, मैं तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ, तुम्हें सिखाता हूँ। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत मंजर ये है कि आ, यानी आखिरी, मतलब बीमारी वाली कैफियत के वक्त के आखिरी वक्त पर्दा उठाकर अपनी उम्मत को नमाज में खड़ा देखते हैं, और ये चीज उनके दिल को बहुत सुकून देती। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मत एकजुट होकर और उनकी इमामत ना करवाने पर भी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पीछे वैसे ही नमाज पढ़ी जैसे उनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो ये चीज है आंखों की ठंडक, है ना, और ये चीज है जो दिल को सुकून देती। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से पूछा था, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की, है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जब नमाज में देखा तो गोया उनके दिल को बहुत इत्मीनान मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ एक बहुत लर्न करने वाली चीज ये है कि आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी देखें ना, कि उन्होंने सिर्फ औलाद की दुआ नहीं की, बल्कि मतलब मुझ में से, यानी हम उनकी नस्लों में से नेक सालेह औलाद की बात की। और ऐसी खैर छोड़ जाना जो हमारे बाद भी जारी रहे, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो जब आपकी जो औलाद है ना वो सालेह, है ना, यानी कोई ऐसी अच्छाई जो हमने दिलों में किसी के बो दी हो, कोई असर जो नस्लों में चलता रहे, हाँ, कोई अमल जो सदका जारिया बन जाए। हम्म, यानी अगर हम इस चीज को देखें तो सुभान अल्लाह। अब जहन में ये भी सवाल आता है कि कई लोग होते हैं जिनकी औलादे नहीं होती, राइट, अल्लाह ताला ने उनको नियमत से नहीं नवाजा होता, जैसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन आप ये चीज भी तो देखें कि उनके इल्म की वजह से, उनके जरिए कितने लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो रहे हैं, और कितनी नस्लें उनके इल्म से सीख रही हैं और सीखेंगी। और आज भी उनकी मीरास जिंदा है, उनकी लेगेसी जिंदा है। हम्म, तो सवाल फिर ये आता है कि आंखों की ठंडक आखिर महसूस कैसी? तो यानी जैसे ना हमारे आंसू होते हैं, अगर आप, हम सब को रोना आता है ना, रोना मुख्तलिफ किस्म का होता है। एक होता है खुशी से रोना, ठीक है, एक होता है दुख के साथ रोना। जब आप दुख के साथ रोते हैं ना, आपने महसूस किया होगा कि आपके आंसू बड़े गरम गरम से होते हैं। आई डोंट नो अगर आपने इस बात पर गौर किया हो तो उसमें गर्मी होती है। और वो अलग किस्म के आंसू होते हैं जो आपके आंखों को बर्न करते हैं, राइट, रो रो रोने के बाद आपके आंख रेड हो जाते हैं और आप एक अलग कैफियत में आ जाते हैं। वो एक होता है ना गम की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, खुशी के आंसू में एक ठंडक होती है। जैसे कोई चीज आप चाह रहे थे, वो आपको मिल गई हो, वो चीज आपको सुकून देती है, और फिर आपके आंसू निकलते हैं, वो गरम गरम नहीं होते, वो बड़े ठंडे होते हैं। इनमें सुकून होता है, एक करार होता है, बेकरारी नहीं होती। और शायद इसीलिए कुर्रतु आइन का लफ्ज इतना खूबसूरत और जामे है ना, कि इसमें दिल की ठंडक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजुइलत कुर्रतु आइनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और इसी के साथ प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशी थी वो अपने घर वालों में, अपने प्यारों में भी थी। जैसे फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को वो जब देखते थे, वो चीज उनको ठंडक देती थी। अली रदियल्लाहु अन्हु को देखते थे, वो चीज उनको ठंडक देती थी। और हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को देखते थे तो वो चीज उनको ठंडक देती थी। और वो लम्हात उनके लिए बड़े खूबसूरत थे और दिल के बड़े करीब थे। आज जो है, हमारे जो फैसले हैं, हम एज पेरेंट्स हो जाएं, हम एज किड्स हो जाएं, यानी अपने माँ बाप के लिए आने वाली नस्लों पर क्या असर डाल सकते, यानी हमारे आने वाली नस्लें
ہم ان کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ چیز ہے، کیونکہ کبھی ہماری دعا ایسے انسان کی زندگی بدل دیتی ہے جسے شاید ہم دیکھ بھی نہ سکیں، ہے نا. اور پھر دل میں ایک اور خیال آتا ہے کہ میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنوں. سبحان اللہ. ہم؟ کہ یہ کیسے پاسبل ہے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ آسانی پیدا کرے. ہم؟ اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی کسی خاندان میں کوئی غلط روایات چلتی آ رہی ہوتی ہیں، کوئی غلط طریقے چلتے آ رہے ہوتے ہیں، اور دین سے وہ لوگ دور ہوتے ہیں. پھر ایک انسان کا اسلام کی طرف داخل ہونا، اور پھر ان کی وجہ سے پوری فیملی کا چینج ہونا، ایسا ہوتا ہے کئی فیملیز میں. یہ کیا ہے دراصل؟ یہ ہے کہ یہ انسان بن گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے نا. یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی کی دعا کا جواب، کسی کی ماں کی دعا، باپ کی دعا، دادا دادی کی دعا، اور اللہ نے ہماری زندگی کو اسی کے ذریعے سنوارا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اور اللہ نے کئی نسلوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دعا کو قبول فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف پتہ ہے کیسے کرواتے؟ وہ کہتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں کس دعا کا جواب ہوں، اور اللہ میرے ذریعے کون سی خیر پیدا فرمانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم اب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ منظر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ان کا ایک کانورزیشن ہے. جب قربانی کا حکم آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب میں کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے ابو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مطلب ایک کتنا خوبصورت لمحہ ہے، اور ایک کتنا خوبصورت بیٹا ہے. اور آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور یہ چیز کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تو ہے کہ وہ اپنے والد کے فرما بردار ہیں، یہ تو ایک چیز آپ کو پتہ چل جاتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مطلب ان کا ایک تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے نا. اپنے والد کی فرما برداری کے ساتھ ان کو یہ پتہ ہے کہ کس کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے وہ یہ کام کر گزرنے کے لیے ریڈی ہے. تو یہاں پہ اپنا ان کا ایک ذاتی ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انٹرمیڈیٹری بن جاتے ہیں اپنے اور اپنے بچے کے تعلق کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کا ڈائریکٹ تعلق ہو اللہ سے، چاہے بچوں نے دعائیں مانگنی ہوں، چاہے بچوں نے توبہ کرنی ہو، چاہے بچوں نے عاجز ہونا ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بس اپنے آپ کو کھول کے رکھ دینا ہو. تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بیچ میں اس معاملے کے جائیں. ان کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جن کے بچے زندہ ہیں وہ دنیا میں ہیں، وہ کچھ اچھا کریں گے، ان کا تعلق اچھا بنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اولادیں کھوئی، کہ ان کے اولاد کو تو موقع ہی نہیں ملا، پیدا ہونے کے بعد کا گزر جانا، اور یعنی کچھ ویک کا فیٹس کا چلا جانا، یا کچھ سال بعد جب بچے بالغ بھی نہیں ہوئے. تو ان والدین کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو وہ چیز ملی تھی لیکن آپ کے پاس ہے نہیں، اور ایک سینس آف لاس ہوتا ہے. تو ان والدین کے لیے یہ ہے، اور اتنی بڑی تسلی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملی ہو، لیکن آخرت میں وہی اولاد جنت کی طرف ہاتھ پکڑ کر لے جانے والی بن جائے گی.
ہے نا. اور جو لوگ جن کے بچے نہیں ہیں ان کے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں، ہے نا. اور یہ بھی چیز تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ اولاد ایک نعمت ہے، اور لوگوں کو کسی بھی نعمت کے نہ ملنے پر وہ کمی کا احساس تو ہوتا ہے. اور بہت لوگ اس چیز میں اسٹرگل کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف جانے والے راستے صرف ایک نہیں ہوتا، ہے نا. جیسے جن خواتین، جنتی خواتین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، وہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، مریم علیہ السلام. ہم؟ تو سب کی جو کہانی ہے بڑی مختلف ہے، سب کا جو راستہ ہے اللہ سے خود کو جوڑنے کا بہت الگ ہے. تو جب ہم لیگیسی کی بات کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہاں مدرہڈ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ایک بہت زیادہ اعزاز والی بات ہے ایک مومنہ کے، لیکن وہی سب کچھ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت آپ کو نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ماں بننے والا مقام بڑا عظیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے صرف ایک راستہ تو نہیں ہے. ہم ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے، انہوں نے اپنے پیشن کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا، اور اتنی سوالات کرتی، سیکھتی تھی، اور آگے انہوں نے وہ ساری چیزوں کو پہنچایا. اس بات کا آپ کبھی بھی کہیں پر بھی ذکر نہیں دیکھتے کہ وہ افسوس کر رہی ہوں یا اس غم میں مبتلا ہوں کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی جرنی ہوتی، اور ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی. اور یہاں پر یہ جو مطلب امہات المومنین اور جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم سب سمجھیں کہ یہ ڈفرینٹ لائفز ہیں، ان کی بڑی مختلف زندگیاں رہی ہیں، چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہا ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، یا مریم علیہ السلام. ہر کسی کی مختلف جرنی ہے. اس سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت راستے ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور کئی مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہم چاہتے بھی کہ اولاد جو ہے ہمیں سکون عطا کرے نا، ہمیں سکون ملے ان کی وجہ سے. ایک سوال مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، مطلب خود سے بھی پوچھنا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کروں، میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کروں، کیا بینچ مارک سیٹ کر، what am I bringing to the table، میں نے ایسا کیا کر دیا جو میں پیچھے چھوڑ کے جاؤں گی. جب میرے بچے آپس میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کو بتائیں گے، اور مجھے وہ کس طرح یاد کریں گے، کس بات کے لیے یاد کریں گے، اور کن باتوں کے بارے میں میری اپنے بچوں کو بتائیں گے. اور کیا میں اپنے بچوں کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ کیا مجھے دیکھنے پر میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب وہ کمفرٹ. کیا میں ان کے لیے ایک سورس آف کمفرٹ ہوں؟ کیا میری موجودگی میں ان کو یعنی اطمینان مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ اور کیا میں وہ نمونہ بن رہی ہوں جو میں چاہتی ہوں میری اولاد بنے؟ جیسے ہم سب چاہتے ہیں اولاد ہماری عزت کرے، ہماری باتوں کو مانے، ہم سے بہت ہی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ معاملات کرے. کیا ہمارے معاملات ایسے ہی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ کیونکہ پرسنلی میری اپنی زندگی میں میں نے اپنے والد کو ان کے والدین کے ساتھ بہت فرما برداری کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا. مطلب بات کرنے کے لہجے سے لے کے میں نے ان کو کبھی ان سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا، اور وہ ان سے فون پہ بھی بات کرتے تو بیٹھ کے بات کرتے، لیٹ کے بات نہیں کرتے تھے. I'm not saying کہ ایسا ہونا چاہیے، بٹ وہ احترام، وہ اس طرح کا میں نے ان کو دیکھا. اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے کہ آپ کو اپنی ٹون، اپنے سلیکشن آف ورڈز اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے رکھنے چاہیے. سو آئی تھنک دیٹ ہیز این امپیکٹ آن می، اینڈ مجھے پتا ہے کہ اچھا ایسا ہونا چاہیے. تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر وہ چیز لانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ماڈل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے بچے دوسروں کو آپ کو دیکھ کر وہ چیز سیکھیں، ہے نا.
تو رحم، جب ہم رحم کا معاملہ کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ، آپ کے بچے وہ چیز دیکھتے ہیں، وہ بھی رحم کرنا سیکھتے ہیں. ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں، آپ جب محبت دیتے ہیں وہ محبت کرنا سیکھتے ہیں. اور اگر ہم سائیکولوجیکلی بھی یہ بات کریں نا کہ اکثر بچے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اس جذباتی سکون کے ذریعے محسوس کرتے ہیں جو گھر میں ملتا ہے. جب گھر میں ان کو سکون ملے، ان کو یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، ان کو تحفظ کا احساس ہو، تو ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور یہ چیز ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز لینی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کہ صرف یہاں پہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھا. اور ہم ایز والدین، ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے بچوں اور اللہ کے درمیان دیوار نہ بنیں، انہیں اللہ سے خود جڑنا سکھائیں، دعا کے ذریعے، یقین کے ذریعے اپنا سکون وہ تلاش کریں، تاکہ یہ ہمیشہ پر امید رہیں. اور یہ چیز ہمیں اگر ہم دنیا میں نہ بھی ہونا تو وہ آرام سے اس چیز کو کر سکیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہی ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ دعاؤں پر گھر بنتے ہیں، دعاؤں پر نسلیں آپ کی صحیح راستے پر آتی ہیں، اور ایسے جو ہیں نسلیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لوٹتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے دعائیں کرنے والا بنائے، جامع دعائیں کرنے والا بنائے، جو اس طرح کی دعائیں کرے صرف اب تک کے لیے نہیں، ابھی کے لیے نہیں، آگے آنے والی نسل کے لیے، ہے نا. تو کس سوال کے ساتھ آج کے سیشن کو اینڈ کریں گے کہ جب ہم قرۃ اعین سنتے ہیں، دل میں سب سے پہلے کیا چیز ہم محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ ایز این انڈیویژل اللہ سے کیسی لیگیسی چھوڑنے کی دعا کرتے ہیں؟ کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے والدین سے یا بزرگوں کے ساتھ یا ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا آپ اپنے والدین یا بچوں کے لیے مزید اور سکون عطا کرنے کا ذریعہ کیسے آپ بن سکتے ہیں؟ اور آج آپ ایک کون سی چیز شروع کر سکتے ہیں جس سے آپ کا گھر اور آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں میں خیر رکھ دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اور ہماری جو لیگسی ہے اس کو ایسی خیر بنا دے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب. اللہم حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب. چلیں جی، ایک بات بتائیں جو آپ نے سیکھی آج. شباش. عمل صالح. ٹھیک. اور گروپ کھول دیتی ہوں، ایک دفعہ دیکھتی ہوں یہاں پہ ہے یا نہیں. گروپ کھولا ہے، اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں. صحیح. بچوں کو اللہ سے جوڑ دے. ٹھیک ہے. تو صرف یہ نہیں کہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ بھی بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے. دعا کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی ان کی آنکھوں کو سکون دیں، ان کے دلوں کو سکون دیں. جب یہ پوری دنیا ان کو بڑی مشکل لگ رہی ہو، جب ان کی نظریں ان کے ماں باپ پہ پڑے، ان کو لگے کہ بس الحمدللہ یہ لوگ ہیں میرے پاس، آئی ایم سارٹیڈ. ایسا ایک ماں باپ کو ہونا چاہیے. رائٹ. ماں باپ کے لیے اولاد کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اینڈ وائس ورسا. ہم زیادہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے آ, ہمارے ساتھ ہوں، لیکن ایکولی اٹ گوز بوتھ ویز. رائٹ. انشاءاللہ. چلیں جی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن.
تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ، اور پھر عرفہ والے دن بإذن اللہ تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.